اپنے دشمنوں کو پیار کرو۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب 38 سے 48 آیات۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ برائی کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو تیرے دہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی عدالت میں تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوکا بھی اسے لے لینے دے۔ اگر کوئی تجھے ایک کوس بیگار میں لے جائے، اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ جو کوئی تجھ سے کچھ مانگے اسے دے، اور جو تجھ سے قرض چاہے اس سے منہ نہ موڑ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، اپنے ہمسائے کو پیار کر اور اپنے دشمن سے کینہ رکھ، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو پیار کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو، اور جو تمہیں ستائیں اور بدنام کریں ان کے لیے دعا مانگو، تاکہ تم اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے فرزند ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں پر طلوع کرتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں پر می برساتا ہے۔ کیونکہ اگر تم انہی کو پیار کرو جو تمہیں پیار کرتے ہیں تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو تم کیا فیاضی کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ اس واسطے تم کامل بنو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر کی برکت ہو۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سال کے دوران 7ویں اتوار کی تلاوتیں ہمیں ایک بار پھر یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا جسم، ہمارا بدن خدا کی ہیکل ہے اور روح القدس ہم میں ساکن ہے، اور جو کوئی اس ہیکل کو برباد کرے گا خدا اسے برباد کرے گا۔ اور پہلی تلاوت ہمیں بتاتی ہے کہ کون سی ایسی سوچیں ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس ہیکل کو برباد کرتی ہیں۔ وہ ہے بغض، کینہ اور بدلہ۔ یہ ایسی برائیاں ہیں جو اندر ہی اندر انسان کو کھا جاتی ہیں، دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہیں۔ تو خدا ہمیں کہتا ہے کہ ان برائیوں کو، ان بری سوچوں کو اپنے اندر سے نکال دو تو تمہارا جسم صاف ہو جائے گا۔ اور کیسے صاف کرنا ہے اس کا طریقہ آج کی انجیل مقدس میں مسیح خداوند بتاتا ہے کہ برائی کا کبھی بھی بدلہ برائی سے نہ دو، معاف کرو، کینہ وروں کا بھلا چاہو، دشمنوں سے پیار کرو۔ صرف ان سے ہی پیار نہیں کرنا جو ہم سے پیار کرتے ہیں، بلکہ ان سے پیار کرنا ہے جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آئیں ان تلاوتوں پر غور کریں، ان پر عمل کریں، اور اپنے جسم، اپنے بدن کو روح القدس کی ہیکل بنا کر خدا کو اس میں کام کرنے دیں، روح القدس کو کام کرنے دیں، تاکہ ہماری زندگی سے خدا کا نام عزت و جلال پاتا رہے۔ آمین۔